فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگوں، روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہان تھا سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ولاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ لہری اردو فلموں کے سب سے مقبول مزاحیہ اداکار تھے۔ انہیں فلمی دنیا کا ایک انمول رتن کہا جائے تو عجب نہ ہوگا۔ وہ اپنے انداز کے یکتا اداکار تھے۔ لہری کا اصل نام سفیر اللہ صدیقی تھا۔ وہ 2 جنوری 1929 کو ہندوستان کے شہر کانپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں کے ہائی اسکول میں حاصل کی، پھر پاکستان بن جانے پر اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ اسلامیہ کالج کراچی سے انٹر کرنے کے بعد گھر کے معاشی حالات سدھارنے کے لیے ملازمت اختیار کر لی۔ ان کی طبیعت میں شگفتگی اور مزاح بہت تھا، اس لیے ان سے ملنے والا بور نہیں ہوتا تھا۔ ان کے برجستہ جملوں سے سننے والا پوری طرح محظوظ ہوتا۔ سفیر اللہ صدیقی کی حصے مزاح انہیں سٹیج تک کھینچ لائی، جہاں وہ کھلکھلاتے جملوں اور ہنستی مسکراتی پھلجھڑیوں سے مزاح کے رنگ بکھیرنے لگے۔ ان کے جملوں اور فکروں پر لوگ پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کو ہنسانے کے فن کا مظاہرہ شروع کیا تو اپنا نام لہری رکھ لیا، جس کا مطلب زندہ دل اور من موجی ہے۔ وہ واقعی اپنے اس نام کی نسبت سے زندہ دل واقع ہوئے تھے۔ لہری خاموش فلموں کے نامور مزاحیہ فنکار چارلی چپلن سے بہت متاثر تھے، اسی لیے اس کی فلمیں بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے۔ جب کراچی کے فنکشنوں میں لہری کا رنگ ہر لحاظ سے جمنے لگا تو کراچی کا ہر بڑا فنکشن لہری کے بغیر بے رنگ اور بے معنی سمجھا جانے لگا۔ لہری اپنے برجستہ جملوں سے مزاح کی ایسی کہکشاں سجا دیتے تھے جس سے لوگوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو جاتا۔ لہری سٹیج کا بے تاج بادشاہ بن کر ابھرا تھا۔ 1956 کی بات ہے کہ کراچی میں فلم ایکسچینج کے نام سے ایک فلمی ادارہ قائم تھا، جس کے مالک شیخ لطیف تھے۔ انہوں نے انوکھی کے نام سے ایک فلم بنانے کا آغاز کیا، جس کے ہدایت کار اداکار شاہ نواز تھے۔ ان دنوں بھارت کی مشہور فلمی ہیروئن شیلا رمانی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کراچی آئی تو شیخ لطیف نے ان کو انوکھی کی ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ یاد رہے، شیلا اور دیو آنند کی بھارتی فلم ٹیکسی ڈرائیور بڑی ہٹ ہوئی تھی۔ شیلا رمانی کے مقابل فلم انوکھی میں ایک غیر معروف اداکار شاد کو ہیرو لیا گیا، جبکہ مزاحیہ کردار کے لیے لہری کا انتخاب کیا گیا۔ اس طرح انوکھی ان کی پہلی فلم تھی۔ چونکہ یہ فلم کراچی میں تیار کی گئی، اس لیے اس کے بیشتر فنکاروں اور ہنرمندوں کا تعلق بھی کراچی سے تھا۔ مشہور پلے بیک سنگر احمد رشدی کو بھی پہلی مرتبہ فلمی گیت گانے کا موقع ملا۔ جب فلم ریلیز ہوئی تو یہ پسندیدگی کے حوالے سے کوئی مارکہ سر نہ کر سکی، لیکن لہری کی شاندار مزاحیہ اداکاری کو بے حد پذیرائی ملی۔ اس کے بعد لہری نے مزید اکا دکا فلموں میں کام کیا، جس سے ان کا نام فلمی دنیا میں جانے جانا لگا۔ اس زمانے میں الیاس کاشمیری کراچی آئے تو ان کی ملاقات لہری سے ہوئی، جن کا نام وہ مزاحیہ اداکاری کے حوالے سے سن چکے تھے۔ الیاس کاشمیری اپنی ایک ذاتی فلم عشق پر زور نہیں کے نام سے بنانے کا ارادہ کر چکے تھے۔
انہوں نے لیری کو اپنی اس فلم میں کاسٹ کر لیا اور انہیں لاہور آنے کی دعوت دی، جس کا احوال انہوں نے اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح وہ ٹرین کے ذریعے لاہور پہنچے۔ الیاس کشمیری صاحب نے مجھے یہاں کراچی میں آفر دیا، تو عشق پر زور نہیں ایک پکچر تھی وہ بنا رہے تھے، تو ٹرین سیکنڈ کلاس کا کرایہ اور وہاں کا ہوٹل وغیرہ یہ سارا طے ہو گیا، اور جو انہوں نے طے کیا اس پہ وہ قائم رہے۔ اس کے بعد یہ میں نے پوچھا کہ وہاں اسٹیشن پہ جب میں آؤں گا تو مجھے لینے کون آئے گا؟ تو بولے کہ ہمارا آدمی لینے آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ وہ پہچانے گا کیسے؟ بولے کہ ارے آپ کو کون نہیں پہچان، حالانکہ 2 پکچریں ہوئی تھیں، بولے آپ کو کون نہیں پہچانے گا؟ تو میں بھی چوڑا ہو گیا، فلم اسٹار لہری پہچان لیں گے۔ وہاں صاحب ٹرین سے اترا میں پلیٹ فارم پر، اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں، میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ کوئی آدمی کسی کو تلاش کر رہا ہے، تو میں دیکھتا ہوا ایسے ایسے ایسے، تو یہاں نظر رکی میری، تو 2 پولیس والے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سامان اٹھایا اور پلیٹ فارم سے آگے وہ مسافر خانہ سمجھ لیں، تو وہاں پر میں وہ ایک پلر ہے اس کے پاس وہ چپٹا ہوا ہے اس سے گدے ودے، تو وہاں پر میں پہلے کھڑا رہا، پھر بیٹھ گیا میں۔ پیسنجر بھی چلے گئے، کولی بھی چلے گئے، سودا بیچنے والے بھی چلے گئے، وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی کسی کا انتظار کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ پھر میری طرف مڑے، بولے آپ کہیں باہر سے آئے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں اسی بینچ پہ رہتا ہوں؟ میں نے کہا الیاس کشمیری صاحب نے آپ کو بھیجا؟ بولے جی جی جی۔ کہا کہ اب ہوٹل چلیں؟ بولے نہیں، پہلے سنیما پہ جائیں گے، الیاس کشمیری صاحب سے ملنا ہے اور ان سے بات چیت کر لیجیے۔ وہاں پہنچے صاحب، الیاس بھائی بولے ٹھیک ہے، سب خیریت، کوئی تکلیف تو نہیں بھی؟ میں نے کہا نہیں جی۔ میں کہا کہ میں نہانا چاہتا ہوں۔ بولے کہ کیا بہت جلدی؟ میں نے کہا ہاں الجھن ہو رہی ہے، اتنا لمبا سفر کیا، میں نہانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے نوکر کو بلایا، نوکر کو 98 دی، بولے کہ جا حمام پہ انہیں نہلا کے لیا۔ ایسا لگا جیسے کہ یہ مردہ نہلاتا ہے اور میں مردہ ہوں۔ تو 8 آنے جب دیے تو اس نے کہا کہ جی اب تو روپیہ لگتا ہے، تو بولے کہ صابن اپنا لے کے جا۔ لیری جب لاہور کی فلمی دنیا میں پہنچے تو متعدد فلم سازوں نے انہیں اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجہ میں بہت ہی کم عرصہ میں ان کی فلمی مصروفیات بہت بڑھ گئیں۔ پھر وہ لاہور فلم انڈسٹری کے ہو کر رہ گئے۔ فلم بیداری، دل میں تو، جانے بہار، تیرے بغیر، فیصلہ، سویرا، انصاف، نوکری، یہ دنیا، 2 استاد، اور بھی غم ہے اور اللہ کا بیٹا میں کام کرنے کے بعد ان کا نام فلم بینوں کے لیے اجنبی نہ رہا۔ لیری کو اصل پذیرائی 1960 میں ہدایت کار اقبال یوسف کی فلم رات کے راہی سے ملی، جس میں انہیں شمیم آرا کے ساتھ سیکنڈ ہیرو کے کردار میں پیش کیا گیا۔ فلم ہٹ ہوئی تو لیری کے خوب چرچے ہونے لگے۔ یہ نظر ظریف، آصف جاہ اور دلجیت مرزا جیسے بہترین کامیڈی اداکاروں کا دور تھا، اور لیری نے نہایت آسانی سے ان میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ جن دنوں وہ کراچی کے سٹیج پر مقبول تھے، ان سے متاثر ہو کر معین اختر نے سٹیج کا رخ کیا۔ بعد ازاں نرالا، فرید خان اور عمر شریف نے بھی انہیں اپنا دادا استاد تسلیم کیا۔ رات کے راہی کے بعد وہ ہدایت کار رفیق رضوی کی نیلوفر اور ہدایت کار ایس ایم یوسف کی سہیلی میں جلوہ گر ہوئے۔ یہ 1950 کی دہائی کا اختتام تھا۔ 1960 کی دہائی لیری کے لیے شہرت و مقبولیت اور کامیابیوں کی نئی منازل لے کر آئی۔ ابتدائی سالوں میں وہ انسان بدلتا ہے، زمانہ کیا کہے گا، ہم ایک ہیں، لاکھوں فسانے، سکھ کا سپنا، قیدی، اولاد، دوشیزہ، سسرال، محبوب، آنچل اور بغاوت میں طنز و مزاح کے رنگ بکھیرتے نظر آئے۔
1963 میں الیاس کاشمیری کی فلم عشق پر زور نہیں ریلیز ہوئی تو اسے خاصی پذیرائی ملی۔ لہری کی مشقت بھی رنگ لائی کیونکہ یہی فلم انہیں لاہور کی بڑی فلمی دنیا تک لانے کا سبب بنی تھی۔ اس کے بعد لہری کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ لہری کو زیادہ تر ایسے کردار دیے جانے لگے جو ہیرو کے ساتھ منسلک ہوتے، یعنی وہ اکثر ہیرو کے ساتھی بن کر سکرین پر نمودار ہوتے۔ انہیں تقریباً تمام صف اول کے ہیروز کے ساتھ کاسٹ کیا جانے لگا۔ دیکھنے والے بھی انہیں فطری اداکاری اور برجستہ جملوں کی ادائیگی کے ساتھ بے حد پسند کرنے لگے۔ لہری کردار کو اپنے مخصوص انداز میں ادا کرنے میں ماہر تھے۔ اکثر اپنی لاجواب اداکاری کے باعث پوری فلم میں چھائے نظر آتے۔ بعض فلموں میں ان کے کردار بہت منفرد تھے۔ 1960 کی دہائی میں وہ مختلف ہیروز کے ساتھ فلموں میں جلوہ گر ہوئے، جن میں حبیب کے ساتھ دلہن، میخانہ، آشیانہ، چھوٹی سی دنیا اور رسوائی، کمال کے ساتھ قتل کے بعد، توبہ، چھوٹی بہن، ایسا بھی ہوتا ہے، جوکر، میں وہ نہیں، شریک حیات، آوارہ، شہنائی، نئی لیلا نیا مجنوں، مہمان اور روڈ ٹو سوات، درپن کے ساتھ ٹانگے والا، بہادر، شام سویرا اور ہم جولی، سنتوش کمار کے ساتھ حویلی، وہٹی، تصویر اور پاک دامن، سدھیر کے ساتھ باغی سپاہی، نغمہ صحرا، حکومت اور ایک ہی راستہ، وحید مراد کے ساتھ کنیز، دیور بھابھی، جانی آرزو، دل میرا دھڑکن تیری، اشارہ، لاڈلا، اندلیب اور انجمن، محمد علی کے ساتھ آگ کا دریا، سجدہ، ہم راز، محل، سائکا، پیا ملن کی آس، جیسے جانتے نہیں، بہو رانی، محبت رنگ لائے گی اور بہاریں پھر بھی آئیں گی، علاؤدین کے ساتھ تیرے شہر میں اور اجاز کے ساتھ پاکیزہ میں آئے۔ وہ پنجابی فلم یار دوست میں اکمل کے ساتھ آئے۔ یہ ان کے کیریئر کی پہلی پنجابی فلم تھی جس میں انہوں نے اردو اور پنجابی زبان میں مکس ڈائلاگ بولتے ہوئے مین کامیڈین کا رول ادا کیا۔ لہری نے اداکار ندیم کے ساتھ پہلی فلم شمع اور پروانہ میں کام کیا جو 1970 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد 1970 کی دہائی میں انہوں نے زیادہ تر ندیم، وحید مراد، محمد علی اور شاہد کے ساتھ مختلف فلموں میں لاجواب کام کیا۔ لہری کو کبھی کسی فلم میں سولو ہیرو نہیں لیا گیا، عموماً ہیرو کے ساتھی کے طور پر نظر آتے تھے۔ حالانکہ شکل و صورت کے حوالے سے وہ ہیرو کے رول کے لیے موزوں ترین تھے۔ ان کی کامیڈی ہمیشہ ایک مخصوص انداز کی مرہون منت رہی۔ 1970 کے بعد انہوں نے جن قابل ذکر فلموں میں کام کیا ان میں انصاف اور قانون، سلام محبت، جلتے سورج کے نیچے، چراغ کہاں روشنی کہاں، تہذیب، احساس، نادان، سہرے کے پھول، دل کا شہر، خواب اور زندگی، سوسائٹی، دل لگی، آبرو، تم سلامت رہو، دو ساتھی، اناڑی، پالکی، باہشت، زینت، صورت اور سیرت، زنجیر، زبیدہ، راستے کا پتھر، داغ، طلاق، دیکھا جائے گا، انسانیت، حسینہ مان جائے گی، بندھن، نادانی، ہیرو، ہلچل، دھنک اور بابو شامل ہیں۔ 1983 میں سری لنکا میں فلم نادانی کی شوٹنگ کے دوران لہری پر پہلی مرتبہ فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد ان کی بیماری شدت اختیار کرتی گئی اور وہ لاہور کی فلمی دنیا چھوڑ کر کراچی منتقل ہو گئے۔ انہیں شوگر کا مرض بھی لاحق ہو گیا۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تکالیف اور مصائب میں اضافہ ہوتا گیا۔ شوگر کی وجہ سے انہیں اپنی ٹانگوں سے محروم ہونا پڑا، جس کے نتیجہ میں وہ بستر علالت تک محدود ہو کر رہ گئے، جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہتے۔ وہ کہتے کہ انہوں نے فلموں میں آ کر کوئی اچھا کام نہیں کیا جس پر توبہ کرتے ہیں۔ صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی۔ انہوں نے 1963 سے 1982 کے دوران بہترین کامیڈین کے 12 نگار فلم ایوارڈز حاصل کیے۔ لیری کی 3 بیٹیاں اور 5 بیٹے تھے، جن کی شادیاں انہوں نے بیماری کے دنوں میں کی۔ جب بیماریوں نے ان پر شدید حملہ کیا تو ان کے گھر والوں نے انہیں لیاقت نیشنل ہسپتال کراچی میں داخل کرا دیا، جہاں ان کو ICU میں رکھا گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ان کی حالت بگڑتی گئی اور ڈاکٹرز کو انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کرنا پڑا۔ کئی روز تک وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد اپنے عہد کا یہ خوبصورت اداکار 13 ستمبر 2012 کو ہمیشہ کے لیے یہ دار فانی چھوڑ گیا، لیکن ان کی پرمزاح جملوں سے بھرپور اداکاری کے نقوش آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔